السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ جنت سے آیا ایک سونے کا گلاس۔ تو چلو دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شدت کی پیاس محسوس کر رہے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگلات میں کئی سال تک زندگی گزاری ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شدت کی پیاس بڑھ گئی۔ دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اسی دوران ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس میں سونے کا گلاس تھا۔ اس کے اندر پانی موجود تھا اور آواز آئی کہ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جنت سے بھیجا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے لیجئے اور آپ اس پانی کو استعمال کر لیجئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب گلاس کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی مکاری ہے، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کیسے سمجھ آئی کہ یہ شیطان کی مکاری ہے؟ یہ بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شہیرت کے علم سے سمجھ آئی، کیونکہ یہ سونے کا گلاس تھا اور سونے کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں اللہ تعالیٰ نے امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونے کے برتن کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے جنت سے ایسی چیز دی جائے جو خود شریعت کے اندر حرام ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، اس لیے لا حول ولا قوت پڑھا۔ شیطان کہنے لگا، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیطان، مجھے علم نے نہیں بلکہ میرے خدا نے بچایا ہے۔ اللہ کی مدد سے علم اس طرح رہنمائی کرتا ہے جس کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے اور فریب کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مسئلے پر آ کر سب لوگ پھنس کر علماء کے پاس گئے اور اس کا جواب تلاش کرنے لگے کہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے یہ مسئلہ۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عبادت اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو۔ اگر اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی عبادت کرتے تو میری بیوی کو طلاق ہو۔ اب اگر وہ نماز پڑھے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی نماز نہ پڑھ رہا ہو؟ اگر وہ ذکر کر رہا ہو تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی ذکر نہ کر رہا ہو؟ اب اگر اس کی بیوی کو طلاق سے بچانا ہو تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تمام علماء نے یہی کہا کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہی ہو۔ پھر وہ مسئلہ لے کر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ سنایا اور فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا حل بتائیے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ سن کر فرمایا کہ اس کا حل بہت ہی آسان ہے۔ بیت اللہ کو چند لمحوں کے لیے خالی رکھوا دو اور بتا دو کہ اس کی بیوی کا طلاق کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، پھر اس شخص کو بالکل قریب سے طواف کروا دو اور 7 چکر لگوانا بھی ضروری نہیں، صرف 4 چکروں میں بھی طواف کی عبادت کا حکم لگا جائے گا جو تھوڑے وقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور طواف ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر ہو سکتی ہے۔ جب یہ شخص طواف کر رہا ہوتا تو پوری دنیا میں یہ اکیلا ہی اس عبادت کو کر رہا ہوگا۔ یہ جواب سن کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو مسئلہ اور ہدایت بتلانے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے اور بہت اعلیٰ مقام پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، آج کا یہ پیارا واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔